کفر ہے، یاد رکھیں۔ اب بہرحال جادو کیا ہوتا ہے، بس مختصر 2-3 اقوال میں لوگوں کے رکھتا ہوں، پورے نہیں، بس شارٹ چونکہ وقت نہیں، چونکہ کئی چیزیں ہم کو لینا ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے لوگ کچھ اعمال کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں جن سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ جادو ہے، شیاطین کو خوش کرنا کفر اور شرک کر کے، جس سے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جس کو کہیں گے کمپنسیشن، اس کے بدلے میں، اس کے بدال میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چیز جس کو حقیقت سے پھیر دیا جاتا ہے اس کو بھی سحر کہا جاتا ہے، مطلب کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، جس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے سامنے جادوگروں نے بھی رسیاں ڈالی، وہ کیا نظر آئی سب کو؟ سانپ۔ فرعون کو بھی سانپ نظر آئی، جادوگروں کو تو رسیاں نظر آئی تھی، چونکہ وہ تو جانتے تھے کیا جادو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی کیا نظر آئی؟ وہ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے اس کو، ٹھیک، اور جو لوگ بیٹھے تھے وہاں دیکھنے آئے تھے ان کو بھی کیا نظر آئی؟ وہ سانپ۔ تو یہ وہ حقیقت سے چیزوں کو بدل دینا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا تھا؟ وہ سانپ۔ ہارون علیہ السلام کو کیا دکھا؟ ہو سانپ۔ فرعون کو کیا دکھا؟ ہو سانپ۔ لوگوں کو کیا دکھا؟ ہو سانپ۔ جادوگروں کو کیا دکھا؟ ہو سانپ، چونکہ وہ معجزہ تھا۔ جبکہ پہلے کیس میں جادوگروں کو رسیاں ہی دکھ رہی تھی، باقی سب کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اسی لیے جادوگر ایک ہی چیز دیکھ کر کیا کیے؟ ایمان لائے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ایک ہی جھٹکے۔ فرعون نے کیا کیا؟ ان کو سزائیں دی، جان سے مار دیا، ہاتھ اور پیر اپوزٹ جانب سے کاٹ دیے گئے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ اتنا پختہ ایمان کیسا پیدا ہوا کہ تو وہ دیکھ لیا سحر سے چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اس کو سمجھے نا، دکھایا جا سکتا چینج کر کے، تو چیزوں کو تبدیل کر کے دکھانا یہ بھی ایک معنی ہے۔ اسی طرح سحر کا اگر خلاصہ ہم کریں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر جو ہے حرام یا شرکی کام کا ارتکاب کرتا ہے اور شیاطین کو خوش کرتا ہے اور ان سے مدد حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرکس کے ذریعے بھی، جادو کی ایک قسم ٹرکس بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جادو میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹرکس کا کرنا، اور نا انگوٹھے کو یوں کر دیا، کچھ تو یوں کرتا، انگوٹھا غائب دکھ رہا، لیکن وہ ٹرکس ہے، ریالٹی نہیں ہے، ٹرکس ہے۔ لیکن جادوگری ایک بہت الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک۔ بہرحال تو جادوگری کرنا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے خطرناک چیز ہے جادو کے اندر، جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، اور جو جادوگری کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، جادوگروں پر ایمان لاتا ہے، مطلب اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی کل ہونے والی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ آدمی در حقیقت کفر کرتا ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو کسی کاہن اور عراف کے پاس جائے اس سے سوال کرے اور اس کی بات کو مان لے جو اس نے کہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہو جاتا ہے، وہ منکر شریعت ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔